الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم في القلب فذلك علم نافع وعلم في اللسان فذلك حجة على ابن آدم رواه الدارمي وعن معاذ الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وأبو داود وقال الحاكم وصححه حاكم وقال الترمذي هذا حدیث صحیح. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، وقت بہت ہو گیا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، گرمی کا زمانہ بھی ہے. گرمی میں ویسے بھی بھوک لگتی ہے، جلدی کھانا ہضم ہو جاتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے. چند گزارشات ہیں. جیسا کہ ابھی ہمارے حشمت اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تذکیر ہے، اور تذکیر جو ہے وہ سامع اور مسموع دونوں کو، سامع اور مستمع دونوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ایک بات میں عرض کروں گا، ابھی جو ہمارے اناؤنسر صاحب تھے ماشاءاللہ جوشیلی آواز میں انہوں نے یہ کہا کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. یہ سوال ہے، جواب یہ ہے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا. بس یہی ٹاپک. اب ٹھیک ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے دارالعلوم 1857 میں جنگ آزادی پہلی جنگ ہوئی. 1857 بولے تو ذرا بنگال والوں کو مشکل سمجھ گئے. ماشاءاللہ سب مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ حضرات سمجھتے ہیں. بولنے کا نمبر آ رہا تو نہیں بول رہے، سب بنگالی میں بول کر گیا. ماشاءاللہ مجھے بغیر ان کے ترجمے میں تھا بھی نہیں. میں تو اس وقت آیا جب مولانا محبوب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے بنایا اور یہ امت کے تعاون سے بنا ہے، یہ مولانا کہہ رہے تھے. بس اس وقت میں آیا. تقریباً سب حضرات کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اس ادارے نے ماشاءاللہ بہت کم عمری میں بہت ترقی اس ادارے نے حاصل کی. طلباء کا قرآن مجید بھی اچھا ہے، اور یہاں کا رہن سہن بھی اچھا ہے، رکھ رکھاؤ بھی اچھا ہے، مولانا بھی اچھے ہیں، اساتذہ کا بھی خیال کرتے ہیں، طلباء کا بھی. شاید یہی باتیں تھیں. اور یہاں پاکی صفائی کا نظم بھی ہے. 5 حفاظ کو 5 طلباء کو سنانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. صبح فجر کی نماز کے بعد میں کمرے میں تھا اوپر مہمان خانے میں. مولانا چونکہ مجھے تاخیر ہو گئی، ویسے بھی مسافر کو اجازت ہوتی ہے، رات کافی دیر ہو گئی، تو میں کمرے ہی میں نے نماز پڑھ لی. بارش بھی ہو رہی تھی، تو یہ تو آ گئے حافظ حشمت اللہ صاحب. تو میں وہی نماز کے بعد یہاں کے معمولات سے فارغ ہو کر طلباء اوپر آئے اور پڑھنے لگے. غالباً ہمارے قاری صاحب آپ تھے. یہ بچوں کو پڑھا رہے تھے. ماشاءاللہ ان کے پڑھانے کا انداز بھی اچھا ہے، اور طلباء کو طالب علم کے اندر اتر کر یہ بچوں کو پڑھا رہے تھے. یہ خوبی کی بات ہے.
یہ کیا ہے کہ میں اپنا اسٹیٹس نہ چھوڑوں، بچہ پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ استاد کو بھی نیچے اترنا بولے کہ ہم پانی ہے نا اس میں نہیں، اپنے اسٹیٹس سے اتر کر طالب علم کو ہنستے کھیلتے، خیر یہ تو قرآن میں کھیلتے نہیں ہیں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس کو اپنا بناتے بناتے فن منتقل کرنا ہے، یہ استاد کی خوبی ہوتی ہے۔ تو طلبہ پڑھ رہے تھے، کچھ ایک آدھ طالب علم کو انہوں نے 2-3 مرتبہ ریپیٹ کرایا، تو میں یہ آئے حشمت اللہ صاحب، میں نے کہا ماشاءاللہ حفظ کا نظام اچھا عمدہ ہے، بچے بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں۔ جب سنا اس سے پہلے ہی میں نے سرٹیفکیٹ دے دی، سننے سے پہلے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اس وقت کے جو حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک حالات ہیں۔ آزادی سے پہلے جو حالات تھے یاد رکھیں، آزادی سے پہلے کے جو حالات تھے اس سے خطرناک حالات میں اس وقت ہم جی رہے ہیں۔ ہم کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، کسی غلط فہمی میں ہم نہ رہیں، اور کسی ایک سوچ میں ہم مایوس نہیں ہونا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے کہا کتنے اچھے ہیں آپ، کتنی اچھی ہیں آپ کی آنکھیں، آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جمال کا آپ نے مشاہدہ کیا، اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں پیدا ہو جاتے۔ حضرت انس نے کہا میاں اب جو کہہ دیا سو کہہ دیا، آئندہ ایسا نہ کہنا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونا اپنے ہتھیلی میں انگارے رکھنے کے برابر ہے۔ یاد کیجئے حضرت بلال کو احد حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب ابن الارت سے فرمایا خباب اپنی کمر دکھاؤ، حضرت خباب نے اپنی کمر دکھائی، میں نے مغرب کی نماز پڑھائی، پسینے میں شرابور ہو گیا، نہ میرے نیچے انگارے تھے نہ میرے اوپر انگارے تھے، حبس تھا، کیا دی ہیومیڈیٹی تھی۔ لیکن میرے دوستو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا۔ حضرت خباب نے کہا امیر المؤمنین، حضرت عمر نے کہا ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی میں نے، پورا گوشت گل گیا تھا، گوشت گل کے کمر کی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ فرمایا امیر المؤمنین مجھے آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا، میرے خون اور چربی سے وہ آگ بجھی۔ ایسا تو نہیں تھا، لیکن میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، حضرت سمیہ ظالم بدبخت نے حضرت سمیہ کے شرمگاہ میں، بوڑھی خاتون تھی، ابو جہل ملعون نے نیزہ مارا۔ کیسے حالات تھے، اور اونٹ سے باندھ کر ایک پیر ایک اونٹ کو اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ، یہاں تک کہ صحابہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، صحابہ آئے اللہ کے نبی ہمارے لیے آپ اللہ سے مدد مانگیے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ میرے دوستو حضرت انس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے اب جو کہہ دیا سو کہہ دیا، آئندہ یہ تمنا نہ کرنا، اللہ کو خوب معلوم ہے کس کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے۔ اگر تم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے، ان تکلیفوں سے دین سے پھر جاتے تو کیا ہوتا؟ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ حالات میں، ان حالات میں پوری لابی وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی، نفرت کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ ملک جو گرو نانک کا ملک تھا، یہ ملک جہاں رام جیسے اچھے اوصاف والا شخصیت بھی آئی ہے، وہ ملک جہاں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں جنت سے سب سے پہلے جس شخصیت کو اتارا گیا وہ سارے انسانوں کے باپ ہیں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ملک چشتی کا ہے، یہ ملک گرو نانک کا ہے، یہ ملک، اس ملک میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں،
سب نے امن کا، سب نے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں بھائی چارے کا درس دیا تھا۔ یہاں مسلمان شیر و شکر کے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے ہمارے ایک مسجد کے ذمہ دار حاجی عبدالصمد صاحب مرحوم، وہ پہلے کرناٹکا گورنمنٹ میں 4 محکموں کے منسٹر تھے۔ میں ان کو لے کے جماعت میں جاتا تھا، 3 دن گیا، چلا گیا، پھر 4 مہینے، پھر بعد وہ بیرون جا کے آئے۔ کروڑ پتی تھے۔ ان کے والد کے انتقال پر انگریز نے ان کو توپ کی سلامی دی۔ کسی کو توپ کی سلامی نہیں دیتا انگریز، ان کا نام ہی تھا سوکار کریم۔ تو وہ عبدالصمد صاحب اس وقت جو کھارگے ہے، ان کے وہ ہیں کولیگ ہیں، دونوں کی اچھی دوستی۔ ان سے ہمارے کرناٹکا کا ایک منسٹر تھا دیوراجس، بہت مقبول، اس نے کہا کہ صمد صاحب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں پر اعتماد کیوں کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہمیں اپنی قوم پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں اعتماد مسلمانوں پر ہے۔ ہم سفر کو جائیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گاؤں میں مسلمان رہیں، جہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے وہاں بھی مسلمان رہیں، تاکہ وہ صفات اور لوگ بھی سیکھیں۔ انہوں نے کہا ہماری بچی، ہم سفر میں جاتے ہیں، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہماری جوان بچی کو اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑنے کے لیے ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، لیکن مسلمان پڑوسی کے اوپر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، وہ اپنی بچی سے زیادہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، یہ علم کی روشنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے کہا تھا، عدی یاد رکھو، عدی کسریٰ بن ہرمز کو جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا تھا حضرت عدی سے، عدی تم کیوں ابھی تک ایمان نہیں لائے؟ کیا تم اس سوچ میں ہو کہ میرے ماننے والے ایسے ہیں ایسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عدی سنو، اس دین میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے۔ عدی کسریٰ بن ہرمز کو جانتے ہو؟ جی حضرت جانتا ہوں۔ ٹرمپ کون ہے بھائی؟ آج کل کا ٹرمپ، کسریٰ بن ہرمز۔ فرمایا جانتا ہوں۔ فرمایا عدی کسریٰ بن ہرمز کے خزانے، اس کا ملک فتح ہوگا، اس کے خزانے فتح ہوں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ پاک نے رومن امپائر، پرشین امپائر کو اللہ پاک نے توڑا۔ کیسے توڑا بھائی؟ آپ جیسوں کی قیادت، آپ جیسے علماء کی سیادت، آپ جیسے علماء کی قیادت، علم کی روشنی امت میں عام ہو گئی تھی، دعوت کے راستے سے امت میں طلب پیدا ہو رہی تھی، علماء اس طلب کو پورا کر رہے تھے۔ یاد کیجئے حضرت معاذ کا واقعہ، میں مختلف پہلوؤں پر جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں، علماء ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے مفتی، کون ہے بھائی؟ اس امت کے مفتی۔ یمن سے تقاضا آیا حضرت معاذ کا۔ کہاں سے تقاضا آیا؟ میرے دوستو، ابھی مولانا نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ آپ حضرات میں مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں، امامت کرنے والے ائمہ بھی ہیں، اور دونوں طرف نہیں گئے، لیکن اپنی حلال روزی، عربی میں کسان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ فلاح، تشدید عربی جو ہے وہ جوش کو چاہتی ہے۔ فلاح، فلاح کس کے وزن پر ہے؟ بروزن فعال۔ کیا مطلب ہے؟ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کامیاب انسان۔ آج کل کے کسان صبر نہیں کر رہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عربی میں اور اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ فلاح، فلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ پاک کسانوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، صحیح ترتیب کے ساتھ محنت ہوگی، اونچ نیچ ہوگی، لیکن اللہ اس کا پھل ضرور دیں گے۔ تو حضرت میرے دوستو، میں ہوں، مولانا محبوب صاحب ہیں، حشمت صاحب ہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں، امت کو اپنے سے جوڑے رکھنا یہ ہماری بڑی ذمہ داری۔ اس میں مدرسہ بھی آ گیا، امامت بھی آ گئی۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت بڑے عالم، حضرت مولانا مفکر اسلام
سید ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ کے بھی استاد علامہ شبلی نعمانی نے ایک جلد لکھی سیرت النبی کی، بقیہ پوری 7 جلدوں کی تکمیل کی حضرت سید صاحب نے۔ حضرت سید صاحب اللہ اکبر آخر میں علمی آدمی تھے، دعوت کی محنت عربوں میں جو پہنچی اس کا سرا حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کو بام عروج پر پہنچایا حضرت مولانا علی میاں صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ میرے دوستو، میری صرف ایک حیثیت نہیں ہے، آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں، میں صاف صاف کہوں گا، میری صرف ایک حیثیت نہیں کہ میں سلطان شاہ میں امامت خطابت کروں اور میں سلطان شاہ میں محتمم بن کے مسجد پر بیٹھ جاؤں۔ تقاضا آئے گا سلطان شاہ مجھے چھوڑنا پڑے گا، تقاضا آئے گا مجھے امت کے اندر پہنچ کر امت کی مایوسی کو دور کرنا ہوگا۔ آپ نہیں جانتے، آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں بنگال میں، یو پی چلے جائیے، ارتداد کے دہانے پر ہیں، ہزاروں نہیں ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، مایوس ہو گئے، حالات ایسے آ گئے، حکومت کا شکنجہ کسا، ان کے گھر توڑ، آپ کا پڑوسی آسام کتنے پریشان ہیں۔ حالات آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آگے کیا کہا قرآن نے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ الصبر عن الشيء، الصبر فی الشيء، الصبر علی الشيء۔ صبر کی 3 قسمیں آپ حضرات جانتے ہیں، علماء ہیں، میں صرف اشارے کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، لیکن امت کا عمومی طبقہ اس کا کیا حال ہے؟ علامہ اقبال نے کہا، نہ پوچھ مسجد غرناطہ کیوں ہوئی برباد، نہ پوچھ مسجد غرناطہ کیوں ہوئی برباد، یہ پوچھ کے تعیش کے میکدے ہیں کیوں آباد۔ ہماری اپنی یہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ جو تمنائیں ہیں اللہ ان ساری تمناؤں کو پورا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک مدرسے کو دین کا قلعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ قرآن مجید کے حافظ بنا دیں یا مولوی بنا دیں، نہیں، یہاں سے جتنے اس مدرسے کے اطراف میں جتنی آبادی ہے وہ پوری آبادی والے، ان کا تعلق اللہ سے ہو جائے، ان کا تعلق وہ ایسے مضبوط ہو جائے کہ کچھ بھی ہو ہر حال میں وہ مضبوط چٹان کی طرح سے اپنے دین پر گامزن رہے۔ حضرت الامام، اچھا میں عرض کر رہا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے بلاوا آیا۔ اگر محبوب صاحب کو بلاوا آئے گا کہاں سے؟ برونائی سے بلاوا آیا کہ آپ آئیں اور یہاں 40 دن آپ کا تقاضا ہے، مولانا کو جانا پڑے گا، مولانا نہیں کہہ سکتے کہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے بلاوا آیا کہ آپ کو کہیں اور جانا ہے، بالکل تیار ہے، آپ کو بلاوا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں تیار ہونا ہے، بعد کے فیصلے اللہ کریں گے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ترتیب ہمیں بنانا ہے۔ میں صرف جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، جو کوئی بھی ملی، سماجی، معاشی جتنے مسائل میں امت گھری ہوئی ہے، جہاں سے ہمیں تقاضا ہے وہاں ہم آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل کو تقاضا آیا کہاں سے؟ یمن سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، معمولی بات نہیں ہے حضور کی موجودگی میں فتویٰ دینا۔ حضرت معاذ جب جانے لگے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاجعت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ ایک بات میں صاف صاف عرض کر دوں، صحابہ، ہر صحابی کا یہ گمان تھا حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ تھے، سب حضور سے خوش، حضور ان سے خوش صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی صحابی نے کبھی کوئی کمپلینٹ نہیں کی، یا رسول اللہ آج آپ کی نظریں بدل گئی ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اس سے ناراض ہیں، ایسا کسی صحابی نے نہیں کہا۔ میرے دوستو، کیسے اللہ کے نبی نے سب کو جوڑے رکھا تھا۔
مختلف المزاج صحابہ تھے، لیکن سب کو اپنے سے قریب کر رکھا تھا، اور سب کی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے، کبھی علم کے تقاضے کے لیے، کبھی اخلاق کے تقاضے کے لیے، کبھی فلاں تقاضے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا استعمال فرمایا۔ حضرت معاذ جانے لگے، عجیب و غریب، حضرت معاذ کا دل اچھل رہا تھا، میرے محبوب سے جدائی کی گھڑی ہے۔ ایک جملہ کہہ دیا حضور نے، اگر حضور نہ کہتے تو حضرت معاذ کو صبر آ جاتا۔ حضور نے پوچھا بما تقضی یا معاذ، معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ یہ روانگی کی بات ہے، ہدایات، معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا اقضی بکتاب اللہ، حضرت اللہ کی کتاب سب سے پہلے۔ ادلہ اربع کہتے ہیں بھائی، ارے اربع کے معنی چار، ادلہ اربع جو ادلہ ہیں وہ چار ہیں، ایک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، دوسرے اجماع امت، چوتھے قیاس۔ اجماع اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں میں اجماع وہ کوئی دلیل شرعی۔ تو میرے دوستو، حضرت معاذ سے حضور نے کہا معاذ فرض کرو اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہ ملے، رہبری نہ ملے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا آپ کی، اے اللہ کے نبی، آپ کی صحبت میں اللہ نے رہنے کا موقع دیا، میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا معاذ فرض کرو وہ بھی نہ ہو، آپ امت کو بتانا چاہتے تھے، بعض مسائل قرآن میں صراحت کے ساتھ ملیں گے۔ مشکات کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں اس حال میں کہ وہ اپنی چھپر کھٹ پر سہارا لگائے ہوئے یوں کہے کہ میرے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ فرمایا سنو، جس طرح اللہ کی کتاب میں حلال اور حرام ہے، ایسا میں بھی حلال اور حرام کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اور جتنے حلال و حرام کا تذکرہ حضور کی حدیثوں سے ملتا ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ قرآن اصولی باتیں بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی کی زندگی، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دو قرآن ہیں، ایک قرآن جو چھپا ہوا ہے جو حضور پر نازل ہوا، دوسرا قرآن ہے عملی قرآن، وہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی ہے۔ صحابہ سے پوچھتے تھے تمہارا قرآن کہاں ہے؟ تو وہ اشارہ کر کے کہتے تھے یہ کون ہے؟ ایک صحابی ہے نا مشہور، ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ ہمارا قرآن ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے کہا معاذ فرض کرو میری سنت میں بھی رہبری نہ ملے، اجتہد برأیی یا رسول اللہ، حضرت میں کتاب و سنت سے اجتہاد کر کے، چونکہ وہ اکیلے ہیں اجماع وہاں نہیں ہے، تو میں اللہ کے نبی اجتہاد کر کے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے تعریف کی، آپ حضرات نے نور الانوار میں پڑھا ہے اس کو، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یحب و یرضا۔ اس وقت حضور نے عجیب جملہ کہا، مجھے وہ عرض کرنا ہے۔ فرمایا معاذ ممکن ہے اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو مجھے نہ دیکھ سکو، یہ چیز صحابہ کو گوارا نہیں تھی۔ یا یوں فرمایا معاذ ممکن ہے اگلی مرتبہ تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، یہ کہتے ہی اللہ کے نبی نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا بہت ممکن ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے ہوں، ایسا تعلق تھا۔ لیکن دین کے لیے، امت کی قیادت کے لیے حضرت معاذ کو حضور نے اپنے سے جدا کیا۔ ہم گئے تھے اس مسجد میں، جنت نامی مقام پر حضرت معاذ بن جبل کی مسجد میں ہم گئے۔ آج بھی اللہ یمنیوں کو جزائے خیر دے، ان کی حفاظت فرمائے، باطل کے نظر یمن پر پڑ گئی ہے۔ آج بھی حضرت معاذ کی بنائی ہوئی وہ قبلہ اور وہ مسجد تھوڑی سی ہے، یمن کی حکومت نے اس میں اضافہ کر کے پورا کر دیا۔ مرور زمانے کی وجہ سے وہ مسجد نیچے ہو گئی، راستہ اوپر ہو گیا، لیکن بڑی مسجد ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی مسجد کو ہم گئے، بہت بڑی مسجد، 7 دروازے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جس مسجد پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، جس جگہ، وہ جگہ آج بھی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، واقعہ یہ ہے ہر زمانے میں میرے دوستو رہبری وہ اللہ نے ہم سے لی ہے، کتنا شکر کا مقام۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے ادارے جس مقصد کے لیے قائم ہوں اس میں بھرپور کامیاب ہوں، بہترین قرآن مجید کی تعلیم ہو۔ جیسے ماشاءاللہ
مجھے امید ہے اور جگہ جو آپ کے ادارے ہیں وہاں بھی ایسے ہی تعلیم ہوگی جیسے ان بچوں نے پڑھا ماشاءاللہ. اب ان کو قرآن کی تصحیح کی ضرورت نہیں، قرآن تو صحیح اترا ہے، ہمیں اس کو صحیح پڑھانا ہے. اور عالمیت کے ادارے ہیں تو ہمارے مضبوط علماء بن کر نکلیں. اسی طریقے سے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے ان بچوں میں ایک احساس پیدا ہو کہ ہم صرف امامت کے لیے یا ہم صرف سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. میرے دوستو، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے. حدیث میں 2 حدیثیں بیان کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت حسن بصری کی مرسل روایت ہے. دارمی نے، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن دارمی میں، سنن دارمی کی جو ثلاثیات ہیں وہ بخاری سے زیادہ ہیں. سنن دارمی کی جو ثلاثیات ہیں وہ بخاری سے زیادہ ہیں. احرا الیق، ایسے الفاظ سنن امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے وقی الفاظ ہیں. فرماتے ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری سے مرسل روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. دنیا ہماری قدر کرے نہ کرے، ہمارا مالک ہماری قدر کرے گا. دنیا ہمیں 10,000 دے، دنیا ہمیں 12,000 دے، دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، دنیا ہماری ترقی دیکھ کر چلے. محبوب صاحب کے پاس کار آ گئی، ریاض صاحب کے پاس کار آ گئی، حضرت کے پاس کار آ گئی، ان کے پاس فلاٹ آ گیا، ان کو بولنے دے. امت نے نبی کو نہیں چھوڑا ہے. یہاں تک گر گئی امت کہ ماں پر تہمت لگائی، حضرت عائشہ پر. امت یہاں تک گرے گی. خدا نہ خواستہ امت کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، امت کو نہیں چھوڑنا ہے. چھوڑیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مستح بھولے بھالے صحابی تھے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تہمت کے پھیلانے میں شریک ہو گئے. ان کو معلوم نہیں تھا. ان کی والدہ نے کہا ہلاک ہو مستح. حضرت عائشہ نے کہا نیک صحابی ہیں، تم کیوں ان کے بارے میں؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم. کہا کہ کیا ہوا؟ کہ تمہارے اوپر جو الزام لگا اس کے پھیلانے میں میرا بیٹا مستح بھی شریک ہے. صدیق اکبر کو معلوم ہوا. صدیق اکبر کون تھے بھائی؟ اپنا سارا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ. کیا جملے ہیں اللہ کے! وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. ایک تو رضامندی کا پروانہ. تو میرے دوستو، صدیق اکبر کو معلوم ہوا. صدیق اکبر وظیفہ دیتے تھے مستح کو. کیا دیتے تھے؟ ان کے وظیفے پر ان کا گزران چلتا تھا. لیکن جب معلوم ہوا میری بیٹی کے تہمت لگانے میں مستح شریک ہے، صدیق اکبر نے روک لیا. اللہ کو پسند نہیں آیا کہ یہ میرا صدیق، میرے نبی کا ہم سفر، رفیق یار غار. شب ہجرت کا قصہ جب بھی مجھ کو یاد آتا ہے، نبی کے ہم سفر صدیق اکبر یاد آتے ہیں. قاری صدیق صاحب کی نعت میں حضرت نے کہا میرے دوستو، اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. آگے کیا ہے؟ والمساكين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم أتريدون ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سفارش کی اللہ نے اس مالک کو حق تھا کہ وہ کہتے صدیق اس کو میرے اس بندے کو دو. علماء نے فرمایا سفارشانہ انداز تھا اللہ کا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو سفارش، اللہ بڑے ہیں، وہ حاکم ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر سے الا تحبون، ارے یہ جملے کیسے ہیں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. صدیق اکبر نے کہا کیوں نہیں. صدیق اکبر نے اس کو الا ابتغاء
وجہ ربہ الاعلی، اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ صدیق اکبر نے میرے دوستو وہ وظیفہ، پچھلا وظیفہ بھی دے دیا، ڈبل کر دیا۔ ہمارا معاملہ یاد رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے ساتھ خدا نخواستہ امت کا برتاؤ اس حد تک گر جائے، انشاءاللہ نہیں گرے گا۔ اس حد تک کیوں؟ نبی نے وہ ساری چیزیں اپنے اوپر لے لی، صحابہ نے وہ سارے مصائب اپنے اوپر لے لیے، اور ہم ہی اللہ کے نبی نے میرے دوستو حضور کی کیا دعائیں تھیں؟ اے اللہ میری امت کو ویسے ہلاک نہ کر جیسے تو پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حضور نے دعائیں کر کے، اور مصیبتیں صحابہ نے برداشت کی، حضور نے اپنے اوپر ساری چیزیں لے لی، امت کو اللہ کے نبی نے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہمارے ذمے یہ ہے نبی کی اس فکروں کو میرے دوستو لے کر امت کی رہبری کریں، جیسی ضرورت ہو، جیسا تقاضا ہو، جس لائن کا تقاضا ہو، چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا تھا، وقت نہیں ہے، اور آپ سب کو جانا بھی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ نہ پوچھ مسجد غرناطہ، اسے کردوبا، جامعہ قرطبہ کیوں ہوئی برباد؟ عالم اسلام کی بیت اللہ کے بعد بڑی مسجد سمجھی جاتی تھی، مدینہ پاک سے بڑی تھی، بعد میں مدینہ منورہ کی مسجد بن گئی بڑی، 365 تاخچے تھے اس میں، پلر۔ حضرت مفتی تقی صاحب کہتے ہیں جس ملک میں بھی میں گیا وہاں مجھے اتنی مایوسی، دل اتنا میرا نہیں ٹوٹا جتنا اس مسجد میں جا کے ٹوٹا ہے۔ 600-700 سال تک اس اسپین میں، اندلس میں مسلمانوں نے حکومت کی، کبھی وہاں سے قال اللہ قال رسول کی آوازیں، صدائیں گونجتی تھی میرے دوستو۔ لیکن اب حضرت نے کہا، جب اذان دینے کے لیے میں پہنچا ایسے ہی چپکے، نو مسجد، نو ماسک، نو اذان، نو ماسک، یہ کہتے تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، امت کا عمومی طبقہ صحیح ہوگا، خصوص کی حفاظت ہوگی، یہ خلاصہ ہے میری بات کا۔ امت کا عمومی طبقہ بددین بے دین ہوگا، ہمارے ادارے محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من جاءہ الموت، ہم ایسے جئیں طالب علمی کے زمانے ہی سے، ہم ابھی بھی طالب علم ہیں، جس کو موت اس حالت میں آئے کہ اس کی تمنا یہ ہو لیحیی بہ الاسلام، اسلام زندہ ہو جائے، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور نبیوں کے درمیان میں صرف نبوت کا فرق ہے۔ یاد کیجئے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، حدیث پڑھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، 2 طبق کھجوروں کے کھا لیے، اسی میں انتقال ہو گیا۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام۔ حضرت مفتی مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، وہ ہیں، فتویٰ لکھاتے لکھاتے انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے ڈائریکٹ سنا، چنئی میں، میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے، اور حضرت نے خود کہا، علامہ انور شاہ